کسی کی مخالف مولانا طارق جمیل صاحب کا حشر کیا ہے آپ دیکھو یار, کیا کیا حشر کیا. خود کورونا میں مبتلا ہو گئے, جب انہوں نے پچھلے سال یہ ریکارڈ کروایا کہ کرونا بیماری ہے, دعا کروائی, کتنے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ یہ گورنمنٹ معاذ اللہ گورنمنٹ کے پٹھو ہیں, حکومت کے کہنے پر کرونا کرونا کر رہے ہیں. آج ان کی حالت دیکھیں بیچاروں کی, کتنا اس بیماری میں خود مبتلا ہوئے. تو ان تمام لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے نا کہ حضرت واقعی یہ تو ایک حقیقت ہے, ہم تو مذاق سمجھ رہے تھے, یہ تو آپ خود ہو گئے, میں خود مبتلا ہوا ہوں اس میں, کتنے لوگ. لیکن کس قدر اس وقت میں دیکھتا تھا کمنٹس پڑھتا, مجھے تو رونا آتا تھا. ایک دفعہ میں باقاعدہ رویا ہوں آنسوؤں سے کہ یار ایک کی اتنی خدمات ہیں, ایک عالم کی پوری جوانی قال اللہ قال رسول بیان کرنے میں لگ گئی, ہزاروں لوگوں کو توبہ کی توفیق ملی. آپ کرونا کی بیس پہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو کہ حکومت کے پٹھو اور حکومت کے لالچی اور جو ہے نا بادشاہوں کے درباروں میں جانے والے درباری ملا, یہ سب چیزیں لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا خدا سے کا خوف نہیں, آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کو بھی ان باتوں کا جواب دینا ہے؟ اگر کوئی کسی وزیر اعظم کے یا کسی بادشاہ کے دربار پہ جا رہا ہے, اچھی سوچ بھی تو رکھ سکتے ہو نا, سمجھانے کے لیے جا رہا ہوگا, قریب کرنے کے لیے جا رہا ہوگا. اسلام میں کب ہے کہ بادشاہ کے دربار میں نہیں جا سکتے؟ آپ کو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل دکھاؤ. لوگ مجھے بھیجتے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ نے بادشاہ کے ساتھ یہ بدسلوکی کی تھی, بادشاہ نے بلایا تو بھی نہیں گئے. بھائی بزرگوں کے واقعات وہ حجت نہیں ہوتے. اگر آپ کے پاس 10 بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ بادشاہ نے بلایا نہیں گئے, تو ہمارے پاس 100 بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ نہیں بلایا پھر بھی گئے سمجھانے کے لیے. تو بزرگوں کے تو دونوں طرح کے واقعات ملتے ہیں. جس بزرگ نے جس لحاظ سے جس بات کو بہتر سمجھا انہوں نے اس پر عمل کیا, ان پر کوئی الزام نہیں ہے. بعض بزرگوں نے سوچا کہ ہم جائیں گے, ان کی عزت بڑھے گی, اس عزت سے یہ اپنے سیاسی مفاد حاصل کریں گے, وہ نہیں گئے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ حکمرانوں سے بہت استغنا برتتے تھے, بالکل برتتے تھے, لیکن حضرت نے کسی حاکم کی کبھی بے اکرامی نہیں کی ہے, کبھی بھی نہیں کی. حضرت نہیں جاتے تھے حکومت کے پاس, یہ بھی ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ نہیں جاتے تھے, امام ابو یوسف جاتے تھے, انہوں نے کام لیے حکومت سے. تو ہمارے پاس دونوں طرح کے علماء ملتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے استغنا کیا, نہیں جانا. بہت سے ایسے ہیں جو گئے اور انہوں نے محبت سے حکمرانوں کو قریب کر کے ان سے خیر کے بہت سارے کام لیے. انہوں نے کہا ان کی مخالفت سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو, جو علماء محبت سے حکمرانوں کے پاس جا کے ان کو سمجھایا ہے نا, ان سے دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں اور اللہ نے بڑا کام لیا ہے. جنہوں نے استغنا برتا, ہم ان کی بھی اچھی تعویل کرتے ہیں, ان کی نیت اچھی تھی, لیکن ان سے بڑا کام نہیں ہوا کوئی. بس یہ تو امپریشن گیا کہ علماء میں استغنا ہوتا ہے, لیکن کوئی بڑا کام نہیں اللہ نے ان سے لیا. بار بار میں مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ اکبر بادشاہ جو بالکل ملحد ہو چکا تھا, مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے دربار میں خود گئے ہیں, بادشاہوں کو قریب کیا, شہزادوں کو قریب کیا, شہزادے کو یہاں تک بولا. اس وقت بہت سے علماء نے ان کی بھی مخالفت کی, مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ کی, کہ یار یہ بادشاہوں کے پاس جا رہے ہیں, شہزادوں کے پاس جا رہے ہیں. وہ یہ کہتے تھے دیکھو ہم بغاوت نہیں کر سکتے, ان سے حکومت نہیں چھین سکتے, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, حکمران یہی ہیں. اگر ان کی مخالفت کرو گے تو اپنا بگاڑنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کل یہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے, جو تھوڑی بہت خیر کا کام ہو رہا ہے اس سے بھی ہم جائیں گے. تو کیوں نہ ہم مسلمانوں کے مفاد میں ان کے پاس جائیں بغیر کسی لالچ کے. ہم ان سے ہدیہ نہیں لیں گے, ہم ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے. تو کیوں نہ ہم پورے ہندوستان کو, اکبر بادشاہ تو وہ بادشاہ تھا جس نے ایک نیا دین بنا دیا تھا. سور کے گوشت کا حلال ہونے کا اس نے فتویٰ دیا تھا, اور مورتیاں ہندو عیسائی اور اسلام سب کو مرج کر کے ایسا کچومر نکال دیا تھا کہ بہت ہی بیڑا غرق کر دیا تھا اس نے ہندوستان میں دین کا. اور تھا بڑا مضبوط, 50 سال حکومت کی, 40 یا 50 سال. تو بہت سے علماء نے اس پہ فتوے دینا شروع کیے کہ یہ کافر ہو گیا, یہ مرتد ہو گیا, یہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا. بہت سے علماء نے, وہ بھی ٹھیک ہے, حق پرست علماء تھے, لیکن جلال الدین اکبر رحمۃ اللہ نے, وہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ فتوے دینے سے کام نہیں چلے گا. کل مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے کلپ دیکھا, جنید جمشید کو کیسے دین پہ لائے وہ بڑا زبردست. میں نے بہت لوگوں کو کہ 6 سال لگے ہیں جنید جمشید کو, 2 دفعہ داڑھی کٹا چکا تھا وہ,
تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے یہ منافق ہے، 2 نمبر ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم فتویٰ دینے کے لیے نہیں ہے منافق کون ہے 2 نمبر کون ہے، ہم دائی ہیں، ہمارا کام ہے لے کر آنا. 2 دفعہ توبہ توڑ دی ہے. تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے جنید جمشید نے اتنی بڑی داڑھی رکھی، اتنا مولانا نے اس کو محبت دی، راتیں اس کے ساتھ گزاری، جیسے ہی گھر گیا دوبارہ کلین شیف. ٹھیک ہے نا، دوبارہ کیا. اب بہت سے لوگوں نے کہا بندہ ہی منافق ہے، اس کو تو چھوڑ دو، داڑھی رکھ کے کٹاتا ہے. مولانا نے نہیں چھوڑا. مولانا وہ جنید جمشید کوئی وزیر اعظم تھا یا کوئی قوم کا وڈیرا تھا؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے نہیں چھوڑا. فرمایا نہیں بھائی، ٹھیکیدار ہم تھوڑی ہیں، وہ تو اللہ نے جو بدلہ لینا ہوگا وہ اللہ لے گا. ہمارا کام ہے ادعو الی ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ. تو ہم تو دائی ہیں بھائی، بلانے والے لوگ ہیں، بھگانے والے تھوڑی ہیں. پہلے اپنی پوزیشن تو انسان دیکھے کہ میں ہوں کیا. اگر آپ پولیس میں ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ علاقے کے ایس ایچ او ہیں، تو آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. ایس ایچ او چور کو 4 مہینے کے لیے نہیں بھیجے گا. ایک صاحب نے مجھے کہا تبلیغ والوں کے پاس ایک چور گیا، بجائے پولیس کے حوالے کرنے کے 4 مہینے کے لیے بھیج دیا اس کو انہوں نے. میں نے کہا اس لیے 4 مہینے کے لیے بھیجا کہ تاکہ یہ چوری چھوڑ دے، کیونکہ وہ رائے گیا ہے، وہ تھانے نہیں گیا. آئی بات؟ وہ کہاں گیا ہے؟ ایس ایچ او کے پاس اگر وہ آتا تو ایس ایچ او جو بیٹھا ہوا ہے نا علاقے میں، وہ اس کا پابند ہے کہ چور کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے آپ نے، تبلیغ میں نہیں بھیجنا. تو اگر ایس ایچ او یہ کام کرتا تو میں اعتراض کرتا کہ وہ اپنی تنخواہ کو حلال نہیں کر رہا، وہ حرام کر رہا ہے. اس کی ذمہ داری ہے چور کو پکڑ کے کہاں بھیجے؟ جیل میں ڈالے، کیس چلے اس کے اوپر. تبلیغ والے دائی ہیں، وہ تھانے دار نہیں ہیں. ان کا یہ کام ہے کہ بھائی کتنا بڑا مجرم ہو، 100 انسانوں کا قاتل ہو، آپ کا کام اس کی اصلاح کی کوشش ہے. یہ کیس چلانا یہ آپ کا کام نہیں ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا، اور وہ گیا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ گیا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے بہت سارے، مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ، میں اس سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. لوگوں یہ نہیں کہا میں نے 99 کو قتل کیا، لوگ پڑھ کے اندر کر دیتے اس کو. اس نے کہا بھائی مجھے کوئی عالم کا پتہ بتاؤ. حدیث میں آتا ہے فضل اللہ علی راہب، لوگوں نے عالم کے بجائے راہب جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، عبادت گزار، کیونکہ لوگوں کو عقیدت ان سے زیادہ ہوتی ہے، علماء سے کم ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں علماء تو ٹماٹر بھی خرید رہے ہیں، شادیاں بھی کر رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور ادھر بھی جا رہے ہیں، کبھی بائک پہ جا رہے ہیں کبھی. اور یہ جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ ہر وقت مراقبہ سینٹر، جو صحیح صوفی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں، صحیح صوفیوں کی بات نہیں کر رہا. تو جو عام طور پر جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں نا، عامی لوگ، وہ تو اسی ٹائپ کے صوفی، بس چادر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہلا ہی نہیں آ رہا ان سے. پولیس آ کے حضرت کو اٹھاتی ہے ورنہ اٹھ ہی نہیں سکتے یہ. تو جو بدعتی ٹائپ کے صوفی ہوتے ہیں، مراقبے سینٹر، نیلی روشنی پیلی روشنی، ان چکروں میں گھمایا ہوا ہے لوگوں کو کہ نیلی روشنی کا مراقبہ ہو رہا ہے تو گلابی روشنی کا مراقبہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو وہ چلا گیا راہب کے پاس، اور راہب سے کہنے لگا کہ میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ راہب نے کہا 99 کی بھی کبھی توبہ قبول ہوتی ہے؟ 1 2 3 4 5 6 ہوتے تو کوئی بات ہے، 99 کو یہ بھائی نہیں ہوگی. اس نے کہا جب نہیں ہوگی تو سینچری پوری کروں میں. اس نے کہا چلو اس کو بھی مارو، 100 پورے کر دیے. لیکن اس کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ بھائی میرے لیے جنت میں جانے کا کوئی آپشن ہے تو میں بھی اس طرف آؤں، میں بھی دین کی طرف آؤں. اب وہ تو ہونا تھا جو ہو گیا نا. جنید جمشید نے 2 دفعہ داڑھی کاٹے، 20 دفعہ کاٹے، وہ تو اس کا کام ہے نا. پھر بھی اللہ نے موت سے پہلے توبہ کا راستہ کھولا ہوا ہے. جب اللہ نے کھولا ہوا ہے تو کوئی بھی اس کو بند نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں بند کر سکتا. نہ کوئی مفتی بند کر سکتا ہے، نہ کوئی عالم بند کر سکتا ہے. تو جب اللہ نے راستہ، تو وہ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کسی عالم کا پتہ بتاؤ. تو لوگوں نے، حدیث میں آتا ہے فضل علی رجل عالمین، لوگوں نے عالم کا پتہ بتایا. اس سے علماء کی فضیلت پتہ چلتی ہے، عالم نے کیسا بہترین گائیڈ کیا. تو حدیث میں آتا ہے فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ 100 نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، میں نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا تبلیغ والے چور کو بھی اور قاتل کو بھی تبلیغ میں بھیج دیتے ہیں، پولیس کے حوالے نہیں کرتے، ان کا اس حدیث میں جواب ہے. ان عالم کو چاہیے تھا فوراً تھانے فون کرتا، 100 بندوں کا قاتل موسٹ وانٹیڈ، جن کی اتنی FIR کٹی ہوئی ہیں، میرے پاس ہے، آ جاؤ.
کیا خیال ہے؟ کرنا چاہیے تھا نا؟ نا 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 نا، ان کو یہ الاؤ نہیں تھا. ایک آدمی خود چل کے آیا ہے، توبہ کے ارادے سے اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے. ابھی پولیس کو نہیں فون کریں گے آپ، ابھی اس کو توبہ کا طریقہ بتائیں گے. بھائی یہ آپشن ہے. باقی پولیس جانو، تم جانو، جن بندوں کو تم نے مارا ہے ان کے لواحقین جانے، وہ تمہارا ہیڈک ہے. ہاں وہ تمہارے جس کو مارا ہے اس کا کوئی چاچا ماموں مل جائے تمہیں پکڑ لے تو وہ تمہارا ہیڈک ہے، پھر میں چھڑوانے نہیں آؤں گا. تو ان عالم نے کیا فرمایا؟ نام من یحول بینہ و بین التوبہ. کیوں نہیں توبہ قبول ہوگی بھائی؟ کس نے کہہ دیا؟ کیسا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس. یہ ہے داعی، یعنی وہ عالم مسئلہ بھی بتا رہے ہیں اور دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں. صرف فتویٰ نہیں دے رہے کہ تو نے چونکہ 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، یا تو یہ فتویٰ دیتے تو جائے گا ہی جہنم میں، اور 1-2 کے بعد آ جاتا نا، اب 100 کے بعد آ رہا ہے. یہ بھی فتویٰ نہیں دیا کہ ہاں تیری توبہ قبول ہوگی. بس اس فتوے پر اکتفا نہیں کیا، فتوے کے ساتھ ساتھ اس کو گائیڈ کیا ہے، دین کی دعوت دی ہے، اس کو طریقہ بتایا ہے کہ بھائی تو ایسا کر، تو 100 انسانوں کو قتل تو کر چکا ہے، لیکن تو اگر توبہ کر لے گا نا تو توبہ تجھ سے دوبارہ ٹوٹے گی، پھر کوئی پیسے کی لالچ دے گا، بندہ مار دے گا. تو اس لیے ایسا کرو، انطلق الی ارض کذا وکذا، فلاں علاقے میں جاؤ، فإن بها اناسا یعبدون اللہ، وہاں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فاعبد اللہ معہم، تم بھی وہاں رہ کر اللہ والوں کے ساتھ رہو. ولا ترجع الی ارضک فإنها ارض سوء، اس زمین کی طرف واپس لوٹ کے مت آنا، یہ برے لوگوں کی زمین ہے، یہاں رہ کر تم دوبارہ بگڑ جاؤ گے. کتنا اچھا گائیڈ کر رہے ہیں نا اس کو. تو جنید جمشید کو بھی اسی طرح سے انہوں نے گائیڈ کیا. بھائی 2 دفعہ داڑھی کٹائی ہو، 10 دفعہ کٹائی ہو، ہم نے اس کو اچھا ماحول دینا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے اس کو مسجد میں سلایا، کو اپنے ساتھ دوبارہ نکالا. 4 مہینے کے بعد داڑھی کٹا کے وہ واپس گلوکار بن گیا. تو پھر وہ تو آ نہیں رہا تھا، فرمائے میں نے اپنے خرچ ان کی ٹکٹ کرا دی. جنید جمشید نا شرمندگی کی وجہ سے مولانا سے ملنا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اب دوسری دفعہ داڑھی کٹائی ہے، کیا آپ بولیں گے اتنی بڑی داڑھی رکھ کے کاٹ دی. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ٹکٹ خود کرایا. تو نہیں ملنا چاہ رہا، میں تو ملوں گا بھائی، تو میری جو ذمہ داری ہے وہ میں پوری. بولتے کیوں نہیں، کیا ہو گیا، وہ میں کروں گا. وہ اس کو شرم آ رہی تھی، کہا نہیں بھائی ٹکٹ کرا دیا، آ جاؤ. تو آ گیا. پھر اس پہ دوبارہ سے تبلیغ والے مسالے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دوبارہ سے. وہ انسان بنانے والا جونپور کا قصہ تو بہت دفعہ سنا ہے نا. جونپور کا قصہ نہیں سنا کبھی آپ نے؟ وہ بہت دفعہ سن چکے، چھوڑو وہ.